عورتوں میں بھی تو ولیات ہوئی ہیں نا، ماشاء اللہ، وہ بھی نمازیں پڑھ کر روزے رکھ کر اپنی زندگیاں گزارتی تھی، عبادتیں کر کے، ہے نا. آخر وہ بھی تو عورتیں تھیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہوں گے، ان کے بھی شوہر ہوتے ہوں گے، ان کے بھی گھر کے کام کاج ہوتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا. خالی یہ ساری آپ کو ہی اب تو مشکلات آسان ہو گئی ہیں، اتنا کام آسان ہو گیا، اتنے مطلب تو مشینیں آ گئی ہیں، اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ کھانا پکانا بھی کوکر میں ہوتا ہے. ان کے تو آپ کہہ رہے ہیں گیس کے چولہے، کتنی آسانی ہے کہ پہلے کتنا مشکل ہوتا تھا کھانا پکانا. ہم کو پتا ہے نا، میں چھوٹا تھا تو کاغذ لکڑی کی چھٹیاں چن کے لاتا تھا، تو کوئلے لے کر دیر تک وہ تو جلانا پڑتا تھا، ہماری والدہ وغیرہ جلاتی تھی، جب جا کر یہ کوئلے دیکھتے تو اس پہ کھانا پکتا تھا. اب تو شم کر کے یہ ماری تیلی، بلکہ اب تیلی بھی جلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھی کچھ وہ کیا بولتے ہیں، وہ لائٹر آ گئے چولہا جلانے کی بھی. تو الیکٹریکل چولہے بھی ہوتے ہیں، اتنی آسانی ہو گئی، پریشر کوکر بھی تو آ گیا ہے. نہیں، یہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ بالکل فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک موضوع ہے کہ سنا یہی ہے کہ آج کل کی عورتیں یہ کہتی ہیں، مطلب شاید گھر میں پوچھتی ہیں کہ یا امی کو کہتی ہیں کہ آج ہمارے لیے زندگی گزارنا، بچے سنبھالنا، بچوں کو پالنا، گھر کے کام کرنا مشکل ہے. مطلب یہ تو گھر میں گویا کہ ایک طرح کی لڑائی شروع ہوئی ہے کہ ماں کہتی ہے کہ میرے ٹائم میں مشکل تھا، تو بچی کہتی ہے ماں ابھی ہمارے لیے مشکل ہے. تو وہ کون سا ٹائم تھا جو مشکل تھا، وہ پرانا یا آج کے دور میں؟ کیونکہ آج بہت بیزی ہے لڑکی، کہتی ہے ٹائم ہی نہیں. ہاں، اس کی وجہ ہے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا پہ ان پر بیچاریوں کی مصروفیت ہے. اچھا، وہ مصروفیت کیسی، یہ پردے میں یہ نہ چھیڑا بھائی، وہ یہ جانے، ان کا رب جانے یہ کیا مصروفیت ہوتی ہے ان کی، اللہ پاک گناہوں سے بچائے. آمین. اگر سوشل میڈیا نے کس کو نیال کیا یار، کتنی خرابیاں، کتنی مطلب یعنی کہ اس میں قتل و غارت گری ہو جاتی ہوگی اس کی وجہ سے، کتنے مطلب پیچ لڑتے ہوں گے اور گندی حرکتیں ہوتی ہوں گی سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ اپنی کہانی ہے، یہ اور طویل کہانی ہے. تو یہ ان کی یہ مصروفیات ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو عورتوں کو ٹائم ہوتا تھا، یوں سمجھ لو. لیکن پہلے مشینی دور نہیں تھا، میں وقت بہت لگتا تھا پکانے میں، دھونے میں، کاٹنے میں، ہر چیز میں. اب تو مشینیں آ گئی ہیں، طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. پہلے مشکل تھا کھانا پکانا، روٹی پکانا، گیہوں بھی خود اپنے اس سے ہاتھ سے دلنے پڑتے تھے چکی سے. اب تو تیار آٹا ملتا ہے، اب آٹے میں مٹی ہو، کنکر ہو، پتھر ہو، وہ ہمارے نصیب. لیکن یہ سب تیار ملتا ہے، اب کون یہ پیسے گا؟ پہلے پستی تھی، اب تو چکیاں بھی نظر نہیں آتی. پہلے چکیاں دکانوں پہ بکتی تھی، اب میں نے دیکھا ہے نا پتھر کے پاٹ اور ڈنڈا بکتا تھا، ہمارے گھر میں بھی تھا. اس کو ہم لوگ جندر بولتے تھے، جندر. اب جندر بھی پوچھیں گے کیا بولا تو بولے جنگل، نام بھی نہیں سنا ہوگا اس قوم نے. تو بہرحال یہ پہلے مشکل تھا، لیکن پہلے جذبہ تھا. اب کام دنیا کے آسان ہے، جذبہ جاتا رہا. پہلے حج میں، عمرے میں، مدینے کی حاضریوں میں رقت، سوز و گداز یہ زیادہ ہوتا تھا. یہ کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں یہ بہت پرانے ملتے ہیں بزرگوں کے، حج کے واقعات. اب کہاں اسے ملتے واقعات، کہاں نظر آتے ہیں؟ حالانکہ پہلے حج بہت مشکل تھا، پیدل قافلے جاتے تھے، راستے میں کتنے فوت ہو جاتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، اور بیماریاں تو حادثے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہونا، ٹانگ ٹوٹنا، ہاتھ ٹوٹنا، کیا کیا ہوتا ہوگا. پھر کھانا ختم ہو جانا، پانی کے مسائل، پھر بھی وہ رقت اور سوز
حاجیوں کا ہوتا تھا، اور اب تو ہوائی جہاز میں بیٹھے پھر کر کے پہنچ گئے. سال بھر 6 مہینے پہلے بیچارے نکلتے ہوں گے حجاج کرام، اور جا کے کوئی ادھر دور دراز سے جو جاتے ہوں گے کئی مہینوں میں پہنچتے ہوں گے ادموئے ہو کر، اور پھر بھی ان کو رقت سوز. اور آج یہ تو ہوائی جہاز میں کہیں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کہیں سے 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ہمارے یہاں پاکستان سے کراچی سے جدہ غالباً 3.25 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے جدہ شریف. اتنا لاہور سے 5 گھنٹے ہوتی ہوگی. تو یوں مطلب ہے کہ اتنا سفر مطلب فاصلے سمٹ گئے اس سائنس نے، لیکن ساتھ میں روحانیت بھی نچوڑ لی، ذوق و شوق بھی نچوڑ لیا. وہ جذبہ، وہ ذوق اور عبادت کا شوق خلاص. اب تو شاپنگ میں لگے ہوتے ہیں اور بڑا اڑی لگی ہوتی ہے، لڑا لڑی. یعنی کہ حیرت کی بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ حج میں مینا کا پہلا دن ہے نا، 8 تاریخ مینا کی، وہ کئی جگہ لڑائی جھگڑے دیکھے میں، لڑ رہے ہوتے ہیں حاجی، تیری جگہ ہے میری جگہ ہے، کارڈ دکھاؤ نے، پاس دکھاؤ نے، ادھر سامان کیوں رکھا ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ، یہ بیٹھے گا وہ بیٹھے گی نے. یہ مطلب یہ تماشے دیکھے ہیں میں نے حج میں. ہے ہی نہیں، ذوق شوق نہیں ہے. بس حاجی کا ٹائٹل مل جائے گا، حاجی کہلائیں گے. وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہم نے جو کتابوں میں پڑھا، وہ چیز نظر نہیں آتی. یار دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے وہ دور، لیکن یہ کہ کتابوں میں جو تھا وہ اب نظر نہیں آتا. اب افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. آسانیاں بہت ہو گئی، سہولت ہو گئی، روحانیت رخصت ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں حجاب اتاریہ گجرات روپو کی تو عرض گزارا پیارے مرشد کریم میری تے میرے کار اللہ دی طرفو تو ان ربی الاول شریف بہت بہت مبارک ہے. پیارے امیر اہل سنت والی بارگاہ چ عرض ہے کہ بچیاں تے اسلامی پینا ربی الاول دا کیویں دن سیلیبریٹ کرن. سرکار دی آمد مرحبا، دلدار دی آمد مرحبا، آقا دی آمد مرحبا، سونے دی آمد مرحبا. ماشاء اللہ. بہنیں جشن ولادت کیسے منائیں؟ عید میلاد النبی تو سبھی کی ہے، بچوں کی بھی ہے، جوانوں کی بھی ہے، بوڑھوں کی بھی ہے، اسلامی بہنوں کی بھی ہے، سبھی کی ہے، بچیوں کی بھی ہے. سب کو اپنے اپنے طور پر ظاہر جشن ولادت مناتے ہیں. گھر کی سجاوٹیں ہمارے یہاں ایک عرف ہے، معمول ہے کہ ہم چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ جس کو بولتے ہیں، جھنڈے الحمدللہ لگاتے ہیں، مدنی پرچم جس کو ہم بولتے ہیں، مدنی جھنڈے یہ لگاتے ہیں. پھر درود پاک کی اللہ توفیق دے تو کثرت کرے، یعنی کثرت کرنا میں زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، روزے رکھے، 12 ربیع الاول شریف کو بھی روزہ رکھے. لیکن عیسائی بہنیں لائٹنگ دیکھنے نہ نکلے، اس پہ بڑی خرابی ہے. بہت بے پردگی اور دھکم پیل عورت کا یہ کام نہیں ہے. اور جلوس میلاد میں بھی یہ نہ جائیں، ان کا کام نہیں، یہ مردوں کا ہے. تو آپ بولے کہ پھر ہمارا بھی دل کرتا ہے تو اب مسجدوں میں نماز پڑھنے بھی تو ہمارے عام طور پہ پاکستان میں تو عورتیں نمازوں میں مسجدوں میں نہیں ہوتی، کہاں ہوتی. اور بھی کئی کام ایسے جو صرف مرد کرتے ہیں. اب فیضان مدینہ میں ہزاروں عاشقان رسول جمع ہیں، ایسا میں نے کہا ایک بھی نہیں. تو آپ بولے تو یہ سب صبر ہے نا، تو اس میں بھی صبر کرے کہ اس در نفس چاہتا ہے
نماز کے لیے نفس چاہتا نہیں ہے جو مسجد دیر توجہ ہو جائے کہ ہم بھی مسجد میں جائیں گی، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، شاید ہی کوئی کرتی ہو۔ اسی طرح فیضان مدینہ میں ہم بھی بیٹھیں گی، اس طرح بہنیں کبھی مطالبہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کہا ہو کہ ہم بھی مدنی مذاکرے میں آئیں گے، نفس نہیں چاہتا نا، جلوس میں جانے کو نفس چاہتا، دل کرتا ہے، شیطان دھکا مارتا ہے، ہاں جا جا، جو تھوڑے بہت گناہ اور ہوئے بڑھا کے آ جا، لائٹنگ دیکھنے جا، تھوڑے گناہ اور بڑھا کے آ جا، یعنی فی نفسی لائٹنگ دیکھنا یا جلوس دیکھنا یہ گناہ نہیں کہتا اس کو، مردوں میں گھسنا یہ کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہے نا، پھر بد نگاہی اور پتہ نہیں کیا کیا پھر ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسلامی بہنیں جو ہے اپنے گھر پہ ہی صحیح ہے۔ عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز، تو عورت کو چھپ کر ہی رہنا ہے، یہ اب ہر جگہ نظر آ ہی رہی ہے عورت، یہ اور چھپی رہے، اس میں عافیت ہے، خود بھی عافیت میں، دوسرے بھی عافیت میں، اس کی وجہ سے دوسرے بھی تو گناہوں میں پڑ رہے ہوتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں اس سے پہلے کئی بار آیا ہوں، لیکن میں نے نماز بھی کئی بار ادا کی ہے، لیکن باہر صحن میں ہی کی ہے، میں اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اور آج جب پورا کافی سارے شعبے میں نے یہاں پہ دیکھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ امیر اہل سنت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو شاد و آباد رکھے، انہیں خوش رکھے۔ او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ امیر اہل سنت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میلاد کا لنگر کس انداز کا ہونا چاہیے، اور اس کو کھانے اور کھلانے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ماشاءاللہ، آواز تو اچھی ہے آپ کی۔ میلاد شریف کا لنگر، نیاز بھی بولتے ہیں اس کو، تو ظاہر ہے کہ یہ ویسے کھانے کا احترام تو ہے ہی ہے، پھر اس میں نیاز ہو گئی، نسبت ہو گئی، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہو گیا، تو اب اس کا احترام مزید بڑھ گیا۔ کھانے کا تو کوئی بھی دانہ گرنا نہیں چاہیے زمین پر، ویسے ہی نہیں گرنا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا اور احترام بڑھ گیا۔ ہمارے ہاں تو بس وہ نیاز کو لٹا رہے ہوتے ہیں جلوسوں میں، شاید یہ بیچارے ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہوں گے، چاول بھی پیکٹ بنے ہوتے ہیں اور غذاؤں کے، تو کیک، تو بسکٹ، تو کیا کیا یہ لٹا رہے ہوتے ہیں، اور یہ گر کر زمین پر آتا ہے، کینو پھینک رہے ہوتے ہیں، کینو زمین پہ گرا، یہ پھٹا، پھر کس نے اٹھانا ہے؟ اپنا تھوڑی گرا ہے، پیسے تھوڑی دیے کہ کوئی اٹھائے گا، یہ پھٹ گیا، اب قدموں تلے وہ روندا جا رہا ہے، ذرا کھانا، چاول، چنے، چھولے سب قدموں تلے روندے جا رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ کام، یہ طریقہ غلط ہے، لنگر لٹانا نہیں بلکہ تقسیم کرنا سمجھ میں آتا ہے، لٹانے کا یہ طریقہ غلط ہے، وہ ہاتھوں میں دے انشاءاللہ، اس طرح یہ کہ لوگوں کے پیٹ میں جائے گا، ورنہ تو بے ادبی ہوتی ہے، مال ضائع ہوتا ہے، اور مال کا جان بوجھ کر ضائع کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ تو تمام جو بھی مجھے سن رہے ہوں، لنگر لٹا رہے ہوں، اگر اس طرح ٹرک کے لے کر، وہ صحیح بات ہے کہ تفریح ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، مارا، اس کو پھینکا، وہ ادھر پھینکا، تو وہ ادھر عورتیں جا رہی تو یوں کر کے پھینک دیا ادھر، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے، وہ زمین پر گرتا ہے، سب کوئی کرکٹر کی ٹیم کے کرکٹر تو نہیں ہوتے جو کیچ کرنا جانتے ہو، وہ بیچارے وہ نہیں پکڑ سکتے سب، وہ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ذرا کھانا کھلاتے وقت بھی کھلاتے، اس میں بھی کتنا گر رہا ہوتا ہے کھانا، اور پھر یہ کہ وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں بھی دینے والے بعض اوقات وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بار بار خلاص خلاص خلاص، ختم ہو گیا ختم ہو گیا، جب بھیڑ دیکھتے ہیں نا، رش ہو گیا تو ختم ہو گیا ختم ہو گیا، لوگ بیچارے منتشر ہوتے ہیں، پھر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر خلاص خلاص خلاص، یہ بھی ایک شغل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، جھوٹ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نیک کام کر رہے ہیں، ہے تو نیک کام، جبکہ
शरीयत के मुताबिक किया जाए, लेकिन ये जो झूठ है ना, ये गुनाह का काम है। इससे अब तक किया तो तौबा भी करें और आइंदा से भी बच्चे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी इस गुफ्तगू के दौरान एक पैगाम ये भी मिला कि बाज़ जगहों पे तो औरतें ये लंगर बांटने के लिए निकल पड़ती हैं, यानी कोई चीजें बांटनी होती तो वो इस हुजूम में जो है ना, या अल्लाह पाक, पहली बार सुना मैंने, यहाँ तक नौबत आ गई। तो ऐसा होता है कि जो जुलूस निकलते हैं तो ट्रक पर बैठी हुई हैं, तो वो फिर एक अजीब मंजर भी होता है मामला। तो कभी ये तो पहली बार सुना, देखना तो दूर की बात, सुना नहीं था। अब भी आहिस्ता से बिगाड़ ही बढ़ता जा रहा है। अब ये कि इस तरह ज़ाहिर है कि फिर जो मर्दों का हुजूम शायद बढ़ जाता होगा, ऐसा नहीं करें, इसे तौबा करें, आपका काम नहीं है। इस तरह की बहनों का काम ये नहीं है कि इस तरह ये लंगर लुटाए मर्दों में। ये घर में चार दीवारी में औरत छुपाने की चीज है, ये चार दीवारी में ही रहे। और अगर कोई औरत इस तरह कर रही है तो कम से कम मर्द तो वहां ना जाए। मर्द भी तो जाता होगा ना लुत्फ अंदोज होने के लिए, वो शरीफ आदमी कैसे जाएगा? शरीफ आदमी सवाल ही नहीं कि जवान औरत ये लुटा रही है और शरीफ आदमी मुझे दे कर रहा हूं, सवाल समझ में नहीं आता। उधर नजर भी नहीं डालेगा, वो आगे निकल जाएगा जो खुदा का खौफ रखता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जुनैद अहमद एक सवाल कर रहे हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये शेर लिखा है और साथ में लिखते हैं कि ये इबलीस का जहां क्या है। ये इबलीस का जहां क्या है, ये शायद उनके कुछ समझने में भी मिस्टेक है, तो कुछ आप वजाहत फरमा दें। अच्छा। और निसार भी कि हमारे यहाँ नाम रखा जाता है, निसार अहमद नाम होता है, निसार अली, तो फिर वो निसार बोलते हैं। ये निसार साहब कौन है, ये भी सोचते होंगे। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार माने कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं, यानी तेरी चहल पहल और रौनक है तो ऐसी है कि 1000 ईदें इस पर कुर्बान हो जाएं। रबीउल अव्वल 1000 ईदें तुझ पर कुर्बान हो जाएं, तेरी रौनक ऐसी है। ये 1000 रो नहीं है, 1000। निसार तेरी चहल पहल पर 1000 ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यानी ये कि रबीउल अव्वल शरीफ वो प्यारा महीना है कि सिवाय शैतान, इबलीस शैतान को बोलते हैं, तो सिवाय शैतान, और मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें, सिवाय शैतान और शैतान के मानने वालों के सारे आशिका रसूल खुशियां मना रहे होते रबीउल अव्वल में। मदनी खबर बड़ी प्यारी चली, देखो नसीब की बात है कि कोई झंडा लगाते हैं तो एतराज करता है। तो ये अफ्रीकी मुल्क में किसी कंपाला में वो आशिका रसूल झंडियां लगा रहे थे, तो एक शख्स आकर, काले रंग का था, अफशी जो होते ना, ये भी शामिल हो गया, झंडे बांधने लगा। तो इससे बातचीत की होगी कि तू कौन है भाई? तो बोला मैं हूं तो गैर मुस्लिम। अच्छा, तो इसको समझाया, हाथों हाथ मुसलमान हो गया। ये झंडे की मदनी बहार, क्या बात। वो झंडा बांधा ऐसा कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर आई, उसके दिल में चरागा हो गया और वो ईमान ले आया। यूं भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा है, हरियाला नबी का झंडा, बरकत वाला नबी का झंडा, रहमत
کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ نصیب کی بات ہے. کسی کو جھنڈا اچھا نہیں لگتا, کسی کو جھنڈا اتنا اچھا لگا کہ مسلمان ہو گیا. جشن ولادت کی نسبت مرحبا, اس کا نام محمد ابراہیم رکھا گیا. اسلامی بھائی تھے امام والے, وہ وہاں کے ذمہ دار ہوں گے, انہوں نے پھر یہ اس کو مطلب بتایا کہ یہ آ گیا, سب دکھایا اس کا کہ اس کو پھر یہ مسلمان ہو گیا. اس پر انفرادی کوشش کی انہوں نے, سمجھایا اس کو, یہ ماشاءاللہ ایمان لے آیا. الحمدللہ اللہ اس کو استقامت نصیب کرے ایمان پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پروگرام جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل. اس